نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين إلهي آمین۔ سورہ النساء آیت 51 سے 64 تک۔ کیا نہیں آپ نے دیکھا طرف ان کے جو دیے گئے ایک حصہ کتاب میں سے ایسے خطاب سے علم ترا کے خطاب سے توجہ دلانا مقصود ہوتا ہے، انٹرسٹ ڈیولپ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں پڑھنے والے کو کہ کیا آپ نے یہود کا طریقہ دیکھا تھا کہ جو کتاب کا ایک حصہ دیے گئے وہ ایمان لاتے ہیں ساتھ جبت پر، جبت کہتے ہیں جادو کو، والطاغوتی اور طاغوت پر یعنی شیطان پر۔ جبت سے مراد ہر بے فائدہ، بے حقیقت، بے اصل چیز ہے، وہمی اور خیالی چیزیں جیسے فعال گیری، جادو، شگون، سحر، پھر اسی طرح سم کائنڈ آف ٹوس اور پھر توہمات، یہ سب جبت ہیں۔ اور طاغوت سے مراد شیطان ہے۔ طاغوت ہر سرکش قوت، ہر وہ چیز جو بندگی کی حد سے باہر نکل جائے، ہر ایسی قوت جو خود بھی عبادت نہ کرے اور دوسرے کو بھی اس سے روکے، وہ طاغوت ہے۔ شیطان بھی طاغوت ہے کیونکہ اس نے خود بھی سجدے سے انکار کیا تھا اور دوسروں کو بھی روکتا ہے۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا، یہ لوگ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں ان سے جو ایمان لائے راستے کے اعتبار سے، یعنی طریقہ زندگی کے اعتبار سے وہ زیادہ حق پر ہیں۔ یعنی کہ نعوذ باللہ من ذالک، اہل مکہ کے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کو یہود کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ زیادہ حق پر ہیں۔ یہی لوگ ہیں وہ جو لعنت کی ان پر اللہ نے، اور جس پر لعنت کر دے اللہ تو ہرگز نہیں آ پائیں گے اس کے لیے کوئی مددگار۔ یعنی ایسے لوگ جو کافروں کو کہیں گے کہ تم مومن ہو، تم اچھے ہو، اور جو طاغوت کو مانیں گے ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کوئی مددگار نہ ہوگا۔ یا ان کے لیے کوئی حصہ ہے بادشاہت میں سے تو تب نہیں وہ دیں گے لوگوں کو کھجور کی گٹھلی کے سوراخ کے برابر بھی، یعنی اگر ان کو بادشاہت دے دی جائے تو تب بھی وہ بخیل ہی رہیں گے۔ نقیرہ کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی کے چھوٹا سا ذرے جتنا سوراخ ہوتا ہے نا، وہ تو مراد ہے کہ یہود سب سے زیادہ کنجوس لوگ ہیں۔ اگر ان کو بادشاہت میں سے بھی حصہ مل جائے تو پھر بھی وہ اتنا سا ایک تل برابر بھی کسی کو دینے کو تیار نہ ہوں گے۔ یا وہ حسد کرتے ہیں، یہاں بلکہ کے معنی میں ہے کہ وہ کچھ نہ دیں گے، کیونکہ وہ حسد کرتے ہیں۔ حسد کیا ہے؟ دوسرے کے زوال نعمت کی تمنا کرنا، دوسرے کی نعمت کے چلے جانے کی دعا کرنا، دوسرے کی خیر اور بھلائی سے جلس ہونا۔ اور اس معاملے میں دین ہمیں کیا حکم دیتا ہے؟ رشک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ رشک کا مطلب دوسرے کی نعمت دیکھ کر ماشاء اللہ یا بارک اللہ کی دعا دینا، اور اگر آپ خود بھی چاہتے ہیں تو یہ دعا کرنا کہ اللہ اس کے پاس جو ہے وہ بھی یوں ہی رہے اور تو مجھے بھی ایسا عطا کر۔ تو یہود کا رویہ کیا تھا؟ یا وہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے اوپر اس کے جو دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ نبوت، اسلام اور دین دیا مسلمانوں کو، جس کی وجہ سے وہ حسد کرتے ہیں۔ اب یہاں مجھے جو یاد آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو جس قوم کی مشابہت کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور یہاں دیکھیں آیت کے کانٹیکسٹ میں بتایا جا رہا ہے یہود کا رویہ کیا تھا؟ حسد۔ تو گویا جو حسد کرتا ہے ان کا بھی یہی انجام ہوگا۔ ہم جب اس بات کو پڑھتے ہیں کہ جو جس کی مشابہت کرے گا اسی کے ساتھ اس کا انجام ہوگا، تو یوزلی ہمارے اندر ڈریسنگ آتی ہے کہ جو ویسی ڈریسنگ کرے گا، لیکن نہیں، ہمیں رویوں کو بھی دیکھنا ہے، کیونکہ قرآن میں زیادہ تر رویے ہی یہود کے بتائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے۔ پس تحقیق دی ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت، اور دی ہم نے انہیں بادشاہت بہت بڑی۔ ہمیں معلوم ہے کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کو بہت بڑی بادشاہت دی گئی، اور حضرت سلیمان کے پاس جیسی بادشاہت تھی ویسی پھر اور کسی کو نہ دی گئی، کیونکہ انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے جو میرے بعد کسی اور کو نہ ملے۔ اب آل ابراہیم کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ آل ابراہیم میں سب نے انکار نہیں کیا، کچھ ایمان لانے والے ہیں، کچھ روکنے والا بھی ہیں۔ اور یہ سودا کا جو لفظ ہے کہ ان میں سے کوئی ہے جو ایمان لایا اس پر، اور ان میں سے کوئی ہے جو رک گیا ان سے، سودا، یہ خود بھی رک جانا ہے اور دوسرے کو بھی روک لینا ہے۔ لازم اور متعدی دونوں اس میں آتے ہیں۔ تو یعنی کہ کچھ تو لوگ ہیں جو ایمان لے، کچھ لوگ ہیں جو رک گئے اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو جو ضد کا شکار ہو کر ایمان نہیں لاتے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ کافی ہے ان کو جہنم بھڑکتی ہوئی۔ بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کے ساتھ، عنقریب ہم جلائیں گے انہیں آگ میں۔ یہ ہے سزا انکار کرنے والوں کی کہ جھلستی آگ میں ان کو ڈالا جائے گا، پھر جب کبھی جل جائیں گی، پک جائیں گی ان کی جلدوں، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ بدل دیں گے ان کی کھالوں کو دوسری کھالوں سے، یعنی کہ وہ سکن جب اچھی طرح جل جائے گی تو پھر اس کو نئی کھال دے دی جائے گی۔ اللہم لا تجعلنا منہم اللہم اجرنا من النار۔ اور کیوں ایسا کیا جائے گا؟ تاکہ وہ چکھے عذاب کو۔
سائنس یہ بتاتی ہے کہ ہماری جو سینس آف فیلنگ ہے وہ ہماری اسکن میں سب سے زیادہ ہوتی ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ اسی کی بات کر رہے ہیں کہ اسکن جب اچھی طرح جل جائے گی، جب انہیں فیل ہونا کم ہو جائے گا تو پھر دوبارہ سے اسکن دے دی جائے گی، نئی جلد دے دی جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ بے شک ہے بہت زبردست، بہت حکمت والا۔ عزیزن کا جو لفظ ہے اس میں اس کے 4 معنی ہیں۔ ایک تو ہے عزت قدر، یعنی کہ 4 طرح کی عزت ہوتی ہیں نا، تو عزت قدر مطلب جس پہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، پھر عزت قہر زبردست ہونا، عزت امتناع کا مطلب کہ روکنے کا بھی اختیار ہے، عزت ممتع یعنی کہ پاک کرنے کا بھی اختیار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس یہ چاروں اختیار ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے لیے جب بھی العزیز کا لفظ آئے گا، عزیزن کا لفظ آئے گا، تو یہ چاروں معنی اس میں آئیں گے۔ قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ جہاں پر کوئی نیگیٹو بات، کوئی جہنم کی بات کی جاتی ہے، ساتھ ہی اس کی پازیٹیو بات، جنت کی بات بھی کر دی جاتی ہے۔ ایمان والوں کا بھی تذکرہ کر دیا جاتا ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، ضرور ہم داخل کریں گے انہیں باغات میں، بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں، فیہا ابدا یعنی ہمیشگی ہے۔ اور اس ہمیشگی کے ساتھ ساتھ کیا ہے، ان باغوں میں، ان محلوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان کے لیے ان میں بیویاں ہیں انتہائی پاکیزہ۔ یہ جو ذکر کیا گیا کہ ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، تو جنت میں 4 قسم کی نہریں ہوں گی، پانی، دودھ، شراب اور شہد کی نہر۔ پھر فرمایا کہ ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی، مطہرہ ایسی بیوی، ایسی عورت جو جسمانی اور اخلاقی دونوں نجاستوں سے پاک ہو، یعنی کہ نہ اس میں جسمانی گندگی ہوگی اور نہ ہی کوئی بد اخلاقی ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا فرمایا کہ ہم داخل کریں گے انہیں سائے میں گھنے۔ یہاں تعظیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے کہ ہم ان کو داخل کریں گے گھنے سائے میں۔ بے شک اللہ حکم دیتا ہے تمہیں کہ تم ادا کرو امانتوں کو طرف ان کے اہل کے۔ امانت کیا ہے؟ ہر ودیعت کی ہوئی چیز، جو بھی کوئی چیز کسی کو رکھوائی جائے، کوئی بھی چیز جو کسی کو ملتی ہے، وہ امانت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل ودیعت امانہ، ہر ودیعت کی ہوئی چیز امانت ہے۔ ہر وہ چیز جو کسی کو آپ نے ٹیمپریریلی رکھوائی ہے وہ امانت ہے۔ اب ہم دیکھیں تو امانتیں 2 طرح کی ہیں۔ ایک جو کوئی بندہ کسی بندے کو رکھواتا ہے، کوئی بھی ٹینجیبل چیز، وہ امانت ہے۔ دوسرا وہ امانتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، ہماری صلاحیتیں، آنکھ، ناک، کان، ہمارے رشتے، رزق، علم، ہر چیز امانت ہے، اور ہر امانت کا سوال ہوگا، لہٰذا نعمتوں کا استعمال بہت احتیاط سے کیا جائے۔ اسی طرح راز بھی امانت ہوتے ہیں، باتیں بھی امانت ہوتی ہیں۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی اگر بات کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھے تو وہ جو تمہیں بتائے وہ امانت ہوگی، وہ راز ہوگا، یعنی کہ اس نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی سن تو نہیں رہا، تو اس کا مطلب ہے وہ سیکرٹ بات تھی۔ تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ آپ قرآن کی خوبصورتی دیکھیے، ٹیکسٹ کی خوبصورتی دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے میں حکم دیتا ہوں، لیکن ایک خوبصورت انداز میں فرمایا ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ادا کرو امانتوں کو طرف ان کے اہل کے، اور جب تم فیصلہ کرو تو فیصلہ کرو عدل کے ساتھ۔ اب یہاں کس کے درمیان فیصلہ کرنے کی بات کی جا رہی ہے؟ الناسی، لوگوں کے درمیان، مسلمان، کافر، ہر کوئی اس میں شامل ہے۔ بیویوں میں عدل، گفتگو میں عدل، اولاد میں عدل، کولیگز میں عدل، یعنی ہر ایک کو ایک ہی نظر سے دیکھا جائے۔ اور امانت کا جو ذکر کیا گیا تو دین کے 2 بڑے حصے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق العباد کا تو ہم نے ذکر کیا کہ جو امانتیں اللہ نے ہمیں دی، لیکن نماز، وضو، روزے کی حفاظت، یہ سب دین کے چھوٹے چھوٹے کام، یہ بھی امانتیں ہیں۔ دراصل ہر ذمہ داری امانت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کا ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اور اس کا کوئی دین نہیں جو عہد کی پاسداری نہ کرے۔ لہٰذا اچھے اخلاق کا بھی تقاضا ہے کہ ان چیزوں کو پورا کیا جائے۔ بے شک اللہ بہت اچھی ہے جو وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں۔ نصیحت، واعظ، یہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا نشوز والی آیت میں کہ واعظ ایسی نصیحت کو کہتے ہیں جو دل نرم کرنے والی، محبت سے کی گئی بات ہو۔ تو بے شک اللہ نصیحت کرتا ہے اور وہ بہت سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے کہ کون اس کی نصیحت کو کس طرح سے لیتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا اور اطاعت کرو رسول کی۔ رسول سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا کی بات کی گئی، اس سے مراد مسلمان ہے، اور تو گویا مسلمانوں ہی کے رسول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی جا رہی ہے۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اولو الامر کی تم میں سے۔ اولو الامر کہتے ہیں جو امیر ہوتا ہے، جو علماء ہوں یا پھر عمراء ہوں، یا جس کو کسی قسم کی مینجمنٹ کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ تو اگر اتنی آیت کا خلاصہ کیا جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو لوگ تم میں سے ذمہ دار ہوں ان کی بات مانو۔ اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی اختلاف ہو
تو اس صورت میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹو، یعنی قرآن اور سنت سے فیصلہ کرو، پھر اولو الامر کے ساتھ یعنی اگر تنازع ہو تو یہ طریقہ کیا جائے۔ اور اگر ہو تم ایمان رکھتے اللہ پر اور آخری دن پر تو یہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ اچھا ہے انجام کے اعتبار سے، یعنی کہ اگر آخری دن پر اور اللہ پر ایمان رکھا جائے تو پھر یہ ضرور کنفرم ہوگا کہ قرآن اور سنت سے ہی فیصلہ لیا جائے گا، اور امیر کی اطاعت بھی ہوگی، اور پھر دنیا میں بھی انجام اچھا ہوگا اور آخرت میں بھی انجام اچھا ہوگا۔ کیا نہیں آپ نے دیکھا طرف ان کے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ بے شک وہ ایمان لائے اس پر جو نازل کیا اللہ نے، یعنی کہ قرآن، اور جو نازل کیا آپ سے پہلے یعنی تورات اور انجیل، تو ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ ہم تمام کتابوں پر ایمان لائیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ فیصلہ لے طرف طاغوت کے، حالانکہ تحقیق وہ حکم دیے گئے کہ وہ کفر کرے طاغوت کا۔ اب یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ کیا نہیں آپ نے دیکھا طرف ان کے جو زعم کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، گمان کرتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو نازل کیا، یعنی قرآن پر بھی اور تورات اور انجیل پر بھی، حالانکہ دل سے وہ کیا چاہتے ہیں، خاص کر اہل یہود کی طرف اشارہ ہے کہ وہ دل سے کیا چاہتے ہیں کہ وہ طاغوت سے فیصلہ لیں، یعنی شیطان سے۔ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ کعب بن اشرف کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کیونکہ وہ خود بھی منکر تھا اور دوسروں کو بھی روکتا تھا۔ تو کہا کیا جا رہا ہے کہ وہ فیصلہ لیں طاغوت سے، حالانکہ تحقیق وہ حکم دیے گئے ہیں کہ وہ طاغوت کا کفر کریں، یعنی کہ شیطان کی پیروی کا سے منع کیا گیا اور طاغوت کا انکار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینہ ریاست نہ تھا، اس سے پہلے سب اپنے اپنے قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سربراہ چنا، ہیڈ آف اسٹیٹ سلیکٹ کیا، اور کمزور ایمان والے لوگ جب دیکھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں فیصلہ نہ کریں گے تو کعب بن اشرف کے پاس جاتے، یعنی انہیں لگتا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے فیصلہ نہیں دیں گے تو پھر وہ کعب بن اشرف کے پاس جاتے، پہلے جو ان کے قبیلے کا سردار تھا اس سے مشورہ مانگتے تھے، اگر وہ فیور میں دے دیتا تھا تو پھر رسول اللہ کے پاس نہیں جاتے تھے۔ اور پیچھے جو آیت گزری اولو الامر کی اطاعت کرو، تو اس وقت کے اکارڈنگ کیا ہونا چاہیے تھا کہ رسول اللہ نے فیصلہ کرنا تھا، اور شیطان کی اطاعت سے روکا کیوں؟ کیونکہ شیطان تو چاہتا ہے کہ وہ گمراہ کر دے تمہیں، گمراہ کرنا دور کا، یعنی ایسی گمراہی کہ اس کے بعد پھر حق کی طرف لوٹنا مشکل لگے، حق کی طرف لوٹنا ناممکن لگے۔ اور جب کہا جاتا ہے انہیں کہ آؤ طرف اس کے جو نازل کیا اللہ نے اور طرف رسول کے، تو آپ دیکھتے ہیں منافقوں کو کہ وہ رکتے ہیں آپ سے رک جانا، یعنی کہ وہ ماننا نہیں چاہتے اور الٹا بلیم کرتے ہیں ہم سے کہ ہم زیادہ بہتر ہیں، یا پھر وہ جنہوں نے کفر کیا وہ زیادہ بہتر ہیں۔ اور قرآن کا ٹیکسٹ بتا رہا ہے کہ انہیں کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ، تو آج کے دور میں اب اللہ کی طرف آنا تو قرآن کی طرف آنا ہے، رسول کی طرف آنا سے کیا مراد ہے کہ سنت کی طرف رجوع کرنا۔ تو کیا ہوتا ہے جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت بوجہ اس کے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے؟ یہاں سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، تو اس کی وجہ انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں۔ پھر وہ آ جاتے ہیں آپ کے پاس قسمیں کھاتے ہوئے اللہ کی کہ نہیں ہم نے ارادہ کیا تھا مگر احسان اور موافقت کا۔ تو گویا یہاں کون سی مصیبت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کی منافقت کے کھل جانے کی حقیقت ان کے لیے ایک مصیبت ہے، اور جب ان کے عمل سے منافقت ظاہر ہو جاتی ہے تو پھر وہ قسمیں کھاتے ہوئے آ جاتے ہیں کہ نہیں نہیں ایکچوئل میں ایسا نہیں تھا۔ ہم نے یہ پیچھے بھی پڑھا تھا کہ خود کو بلا وجہ جسٹیفائی نہیں کرنا چاہیے، یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے۔ تو جو سچا ہوتا ہے اسے یقین ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے ہاں سچا ہے، اسے پھر بلا وجہ کی جسٹیفائی کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ یہی لوگ ہیں وہ جو جانتا ہے اللہ اس کو جو ان کے دلوں میں ہے، بس آپ اعراض کیجیے ان سے اور نصیحت کیجیے انہیں۔ اب دیکھیں وہ لوگ جو منافقت کا رویہ کر رہے ہیں، جن کی منافقت کھل چکی ہے، اللہ تعالیٰ تو سب کے دل جانتا ہے، لیکن ان کے ساتھ بیہیو کیسا کرنا ہے، اگنور کرنا ہے، اور پھر بھی ایسا اگنور نہیں کرنا کہ انہیں چھوڑ ہی دیا جائے، بلکہ واز بھی کرنی ہے۔ ایسے لوگ جو جان بوجھ کر برا کرتے ہیں ان سے اعراض کرو اور نصیحت کرو۔ اب دیکھیں اس کے لیے سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت بات کی کہ منافقت کھل جانے پر بھی آپ ان سے خیر خواہی کرو، ان کو ایسے نصیحت کرو کہ بات ان کے دل میں اتر جائے۔ تو دراصل طعنوں سے اصلاح نہیں ہوتی، اصلاح کا طریقہ یہی ہے کہ اچھے طریقے سے بات کی جائے۔ ہمارے بچوں کو سمجھانے کا بھی طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم انہیں طعنے نہ دیں، ہم انہیں شاؤٹ نہ کریں، اپنے رویے خراب نہ کریں، اپنے اخلاق خراب نہ کریں، بلکہ کیا کریں، واز کریں، ایسی بات جو بچوں کے دل میں اثر کر جائے۔ تو دو کام بتا دیے کہ آپ اعراض کریں ان سے اور نصیحت کریں، اور تیسرا کیا کہا، کہہ دیجیے انہیں ان کے دلوں میں بات پہنچنے والی ایسی بات جو ان کے دلوں کے اندر اثر کر جائے، انہیں لانگ ٹرم یاد رہے۔ اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر تاکہ وہ اطاعت کیا جائے اللہ کے اذن سے۔
تو گویا رسول کی آمد کا مقصد کیا ہے کہ ان کی اطاعت ہو، اور اگر بے شک وہ جب انہوں نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر، وہ آ جاتے آپ کے پاس، پھر وہ بخشش مانگتے اللہ سے اور بخشش مانگتے ان کے لیے رسول، تو البتہ وہ پاتے اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا۔ اب یہاں آنے کا ذکر اس لیے کیا گیا کیونکہ کچھ لوگ طاغوت کے پاس گئے تھے اور رسول کو چھوڑ کر گئے تھے، تو کچھ غلطیوں کا مداوع پریکٹیکلی نیکی کر کے کرنا ہوتا ہے، اور یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ کسی کو کہ ہمارے لیے دعا کرنا، تو یہ درست ہے، اور اس کی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے دعا کرنا، لیکن ایک رائے یہ بھی ہے کہ پیغمبر کہہ سکتے ہیں، عام بندے دوسروں سے نہیں کہہ سکتے، تو لہٰذا ہمیں خود اپنے لیے دعا کرنی چاہیے، اور اگر کوئی اللہ کے نیک بندے ہیں تو ان سے دعا کروا بھی لینی چاہیے، جیسے اویس کرنے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ان سے دعا کروانا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ خاص کیا تھا کہ ان سے دعا کروانا۔ تو اینی ہاؤ اگر ہم کنکلوڈ کریں تو اللہ تعالیٰ کیا بات کر رہے ہیں کہ وہ جنہوں نے طاغوت کی پیروی کی ان سے اعراض کرو، ان کے لیے واعظ کرو، اور ان کو ایسی بات کہو جو ان کے دل میں اثر کر جائے، اور وہ جنہوں نے اپنے لیے ظلم کر لیا اپنے نفسوں پر، اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے، اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتے اور اللہ سے بخشش مانگتے اور رسول اللہ سے بخشش مانگتے، تو پھر اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یعنی دوسرا لیسن ہمیں اس آیت سے یہ مل رہا ہے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو بجائے کہ اس پہ ہم پردے ڈالتے رہیں، اس کی بجائے جس کی حق تلفی ہوئی ہے اس سے جا کے معافی مانگ لینی چاہیے، اور ایسا رویہ پسندیدہ رویہ نہیں ہے کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے آپ خود کو جسٹیفائی کرتے رہیں۔ کیوں؟ اگلی آیت سے پتہ چل رہا ہے، بس نہیں، قسم ہے آپ کے رب کی، نہیں وہ مومن ہو سکتے، یہاں تک کہ وہ منصف بنائے آپ کو اس معاملے میں جس میں اختلاف ہوا ہے، پھر نہ وہ پائیں اپنے نفسوں میں کوئی تنگی اس میں جو فیصلہ کر دیں آپ ان کے لیے، اور وہ تسلیم کر لیں، اس کو پوری طرح تسلیم کرنا۔ تو کوئی چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا فعل سے ثابت ہو، اسے سن کر دل میں تنگی پیدا نہیں ہونی چاہیے، اور ایسا کرنا ایمان کی کمزوری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رخصت دی ہے، جیسے نماز کو قصر کرنے کی، تیمم کرنے کی، اسے ایکسیپٹ کر لیا جائے، تسلیم کر لیا جائے، اور کیسا؟ پورے کا پورا تسلیم کرنا۔ اور اگر کوئی اختلاف ہو دین کے معاملے میں، تو ہمیں آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ ایک منصف بنائے، اور منصف کون ہونا چاہیے؟ جو قرآن اور حدیث سے فیصلہ کرے، اوتھینٹک وے میں فیصلہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وآخر الدعوانا عن الحمد لله رب العالمين۔ إلہی آمین۔